السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے ایک بہت ہی اچھا اور انٹرسٹنگ ناول، جس کو مجھے امید ہے کہ آپ کو پڑھ کر مزہ آئے گا۔ تو ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے نہیں کرنی ہے یہ شادی، عین نکاح کے وقت انکار کر دیا گیا تھا۔ کیا بےہودگی ہے یہ، سب مہمان اکٹھے ہوئے ہیں اور تم شادی سے انکار کر رہی ہو؟ فرحین بیگم نے غصیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ تو کیوں کروں ایک اندھے سے شادی؟ میری قسمت میں یہی اندھے رہ گئے ہیں کیا؟ وہ بدتمیزی کی ساری حدیں پار کری گئی تھی کہ غصے سے فرحین بیگم کا ہاتھ اس پر اٹھا۔ وہ دلہن بنی اپنی ماں کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے گنگ رہ گئی تھی۔ خبردار، موسیٰ کے لیے اندھے کا لفظ بولا تو میں بھول جاؤں گی کہ تم میری بیٹی ہو، فرحین بیگم نے انتہائی غصے کے عالم میں کہا۔ اس وقت شاہ ہاؤس میں ایک تماشا سا لگا ہوا تھا۔ گھر میں نکاح کا فنکشن تھا اور حور نے عین نکاح کے وقت نکاح سے ہی انکار کر دیا تھا۔ سبھی کو اس پر انتہا کا غصہ تھا، لیکن قصور تو اس کا بھی نہیں تھا۔ اس سے یہ بات چھپائی گئی تھی کہ اس کے مرحوم تایا کا بیٹا دیکھنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہے۔ وہ حال ہی میں باہر سے آئی ایک خوبصورت دوشیزہ تھی، جس کا رشتہ جھٹ پٹ موسیٰ شاہ سے ہو گیا تھا۔ تصویر دیکھ کر حور نے بھی اوکے کا سائن دے دیا۔ مکمل ارینج میرینج تھی۔ موسیٰ کے ساتھ سامنے ابھی نہیں ہوا تھا اس کا، کیونکہ وہ زیادہ تر اپنے فارم ہاؤس میں ہی رہتا تھا، اور آج جب نکاح کا وقت آیا تو عائشہ نے یہ راز حور کے کانوں میں ڈال دیا کہ اس کا ہونے والا دولہا اندھا ہے اور یہ بات اس سے چھپائی گئی ہے۔ بس پھر کیا تھا، اس نے نکاح کے وقت نکاح سے ہی انکار کرتے بھری محفل میں موسیٰ کے لیے اندھے کا لفظ استعمال کیا۔ موسیٰ شاہ اس وقت باہر مردان خانے میں موجود تھا۔ حور کے والد اس کے چچا جان شرمندہ تھے۔ موسیٰ شاہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اندر جا کے اس لڑکی کے بقیے اتھیڑ کر رکھ دے جس نے بھری محفل میں اس کے اندھے پن کا مذاق بنایا تھا۔ چچا جان، آپ نے حور کو بتایا نہیں میری اس بیماری کا؟ وہ اپنے کندھے پر ان کا ہاتھ کا لمس پہچانتا تھا۔ بیٹا، وہ اپنی بات مکمل کرتے کہ فرحین بیگم کی پکار نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا کہ حور نکاح کے لیے تیار ہے۔ حور بنت زبیر شاہ، آپ کا نکاح موسیٰ شاہ ولد اسلم شاہ سے 1 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اسے پوچھا گیا تو وہ سسک اٹھی تھی۔ فرحین بیگم نے اسے ایموشنل بلیک میل کیا تھا کہ اگر اس نے نکاح سے انکار کیا تو حور اس کا مرا ہوا منہ دیکھے گی۔ قبول ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نکاح کرنا پڑا۔ دوسری طرف عائشہ اپنا وار خالی جاتا دیکھ کر پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ عائشہ یوسف صاحب کی اکلوتی اور مغرور بیٹی تھی، اور موسیٰ شاہ کے ساتھ اس کی کوئی پرانی انبن چل رہی تھی جس کا بدلہ اس نے حور کی صورت میں لینا چاہا تھا۔ چچا جان، حور کو مجبور مت کریں نکاح کے لیے، موسیٰ شاہ نے نکاح کے بول سے پہلے ہی زبیر شاہ سے کہا۔ نہیں بیٹا، اس کی کم عقلی کی وجہ سے ہی میں ہیرا نہیں گنوا سکتا۔ آنے والے وقت میں اسے احساس ضرور ہوگا کہ اسے گھر والوں کا فیصلہ اس کے حق میں کیسا تھا۔ ان کی بات پر موسیٰ نے لب بھینچے اور نکاح قبول کر لیا۔ دوسری طرف حور، جو رخصتی کے وقت کسی سے نہ ملی، بس روتے ہوئے منہ بنا کر موسیٰ شاہ کے ساتھ اس کے فارم ہاؤس رخصت ہو کے آ گئی۔ ماں باپ کی ڈیتھ کے بعد شاہ حویلی بہت کم آتا تھا وہ، یہی وجہ تھی کہ اس کی بینائی کے بارے میں حور کو معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی فارم ہاؤس میں انٹر ہوئی۔ شاہ ہاؤس میں جتنی گہما گہمی تھی، یہاں فارم ہاؤس اتنا ہی خاموش تھا۔ نہ کوئی روشنیاں جگمگا رہی تھیں، نہ لائٹس کا بندوبست کیا گیا تھا۔ ایک خاموشی تھی جیسے قبرستان کی خاموشی۔ حور وہی گاڑی میں بیٹھی اس فارم ہاؤس کا منظر دیکھنے لگی، جبکہ موسیٰ شاہ خوشبو میں بسا اس کے پاس سے نکلتا گاڑی سے اتر چکا تھا۔ حور، باہر آ جائیں، اس سے بت بنا بیٹھا محسوس کرتے ہوئے بولا کہ یہ ایک دم حور چونکی۔ اسے کیسے پتا چلا کہ میں گاڑی میں سے نہیں اتری؟ وہ آنکھوں میں حیرانی لیے گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ تبھی ایک ملازم بھاگتا ہوا موسیٰ شاہ کی جانب چل پڑا اور اسے اسٹک تھما دی، جس کی مدد سے وہ اکیلا ہی اندر جانے کے لیے چل پڑا۔ حور خود پر ضبط کرتی اس کے پیچھے وہ بھی اندر بڑھی۔ فارم ہاؤس بہت خوبصورت تھا، شاہ ہاؤس سے بھی زیادہ۔ وہ ایک پل کو مرغوب سی ہو گئی تھی۔ یہاں سے لیفٹ سائڈ جائیں، آپ کا روم ہے۔ اچانک سے موسیٰ کی آواز کانوں میں پڑی تو وہ پھر سے چونکی۔ میرا روم؟ اتنی دیر میں پہلی بار وہ بولی۔ اس کی آواز سنتا موسیٰ چونکا تھا۔ اس وقت اس نے بلیک گلاسز پہنے ہوئے تھے جس سے اس کی آنکھیں چھپی ہوئی تھیں۔ جی، آپ کا روم۔ وہ لب بھیچے دوسری جانب بڑھ گیا۔ الگ الگ روم میں رہیں گے کیا؟ اچانک اس کے سامنے آتی وہ پوچھنے لگی تو وہ بالکل خاموش سا ہو گیا، جیسے اس کی بات کا مطلب سمجھنا چاہ رہا ہو۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کو ایک اندھے کے ساتھ اس کی بیساکھی بن کر چلنا پسند ہوگا۔ آپ پلیز اس طرف جائیں، رات کافی ہو گئی ہے۔ وہ سپاٹ انداز میں بولتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ بھی آگے بڑھ گئی۔ اگر اتنی ہی ہمدردی تھی تو نکاح کے وقت انکار کر دیتے، ابھی یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ایک دم تلخ ہوتی موسیٰ کے قدم پھر سے تھمے۔ کچھ وجوہات کی بنا پر انکار نہیں کر سکا جسے آپ نہ کر سکیں، لیکن میں آپ پر زبردستی آپ مسلط نہیں کروں گا۔
مجھے اکیلے رہنے کی عادت ہو گئی ہے، آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی یہاں، مجھے عادت نہیں ہے اکیلے رہنے کی۔ حور کی رندی آواز سنائی دی تو ایک پل کی خاموشی چھا گئی۔ پھر کیا چاہتی ہیں آپ بالآخر؟ اس کے دماغ تک نہ پہنچ سکا تو اسی سے پوچھ لیا۔ کچھ نہیں، وہ غصے سے بولتی اپنا لہنگا سنبھالتے وہاں سے لیفٹ سائڈ پر چلی گئی جہاں موسیٰ نے اسے جانے کے لیے کہا تھا۔ چوڑیوں کی کھنک اور کستوری خوشبو ایک دم سے غائب ہونے پر وہ جان گیا کہ حور جا چکی ہے۔ وہ بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ حور کمرے میں آتے دروازے کے ساتھ لگی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ کیا پہلی رات کی دلہن کا استقبال ایسے کیا جاتا ہے؟ وہ ہچکیوں سے بہت سارا روتی اٹھی تھی اور کمرے کو ایک تائرانہ نگاہ سے دیکھا۔ ایک عجیب سا خوف رگ و پے میں اترا۔ وہ اکیلے رہنے کی عادت نہیں تھی۔ ترکی میں بھی اس کا پورا ننیال ایک ساتھ رہتا تھا اور اب جب وہ پاکستان واپس آئی تو ددیال بھی ہرا بھرا تھا، لیکن زندگی کا دوسرا بڑا باب ایسا ہوگا اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک دم سے اس کا دل گھبرانے لگا۔ اتنے بڑے کمرے میں اکیلا پن کاٹ کھانے کو دوڑا۔ موسیٰ بھلے بینائی سے محروم ہے لیکن ہے تو انسان ہی نا، اور اس کا شوہر، پھر کیوں الگ کیا روم میں نہیں رہ سکتی اکیلے۔ وہ کمرے سے خوف کھاتی باہر نکلی، اندازے سے کوریڈور سے گزرتی دوسری طرف بڑھ گئی۔ کوئی ایک ملازم بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دلہن بنی قیامت ڈھا رہی تھی لیکن کسی کے لیے تیار ہوئی تھی جو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، اور پھر سے بدگمان ہوئی۔ بڑے سے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھتے اس نے دل بڑا کرتے دروازے کا لاک گھمایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر داخل ہوئی تو اسے لگا کسی جنت میں آ گئی۔ ہر طرف خوبصورت سی گلاب کی پھولوں کی لڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ ہر کونے میں جگمگاتی رنگین لائٹس تاروں کی مانند جھلملاتی تھیں۔ سرخ اور سفید گلاب کی مہک کمرے کو جنت کا سا احساس دے رہی تھی۔ چھت سے لٹکتے پھولوں کی جھرمٹ میں فضا کو اور دلکش بنا دیا تھا۔ سجے ہوئے بستر پر پھولوں کی چادر سے دیکھ کر پلک جھپکانا بھول گئی اور قدم بقدم چلتی کمرے کے بیچ میں آئی تو اوپر جھولتا شاندار فانوس اس پر نوری کرنیں بکھیرنے لگا۔ یوں لگا جیسے جنت کی کوئی حور روشنی کی حصار میں اتر آئی ہے۔ تبھی اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس جاگا تو فوراً پلٹی۔ موسیٰ شاور لے کر فریش سا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے چشمہ غائب تھا۔ حور نے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں گہری سبز رنگ کی تھی لیکن ان میں روشنی نہیں تھی۔ موسیٰ کی مردانہ وجاہت کسی کو بھی محصور کر دینے والی تھی۔ بلند قامت، کشادہ سینہ، شانے اور مضبوط جبڑے اس کے وجود کو روب بخشتے تھے۔ چہرے کی سخت لکیریں اس کی شخصیت کو مزید پر اثر بنا رہی تھیں۔ آنکھوں کی روشنی نہ ہونے کے باوجود ان کی گہری ساخت اور پرکشش انداز دل کو چھو لینے والا تھا۔ اس کے لبوں پر چھایا سنجیدہ سکوت اور چہرے پر نرمی کا تاثر اسے ایک وجیح اور باوقار شخصیت بنا رہا تھا۔ ایک پل کو سو دیکھتے حور کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ اگلے پل اس کی آواز پر حور ہوش میں آئی۔ مجھے اکیلے روم میں ڈر لگ رہا تھا، اسی لیے میں یہاں۔ حور نے وضاحت دی۔ اوکے، یہی رہ سکتی ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے آپ کی آسانی کے لیے دوسرا روم سیٹ کروایا تھا، میری فکر نہ کریں آپ۔ وہ ایک دم تلخ ہوئی۔ وہ جو پلٹ رہا تھا ایک دم رک گیا۔ میں خود کر لوں گی، مجھے چینج کرنا ہے۔ ساتھ ہی وہ بات کا رخ پلٹ گئی۔ ڈریسنگ روم اس طرف ہے، موسیٰ نے بھی بنا بحث کیے اسے بتا دیا۔ بتاتے بیٹھ کا رخ کیا۔ وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہا تھا لیکن کمرے میں بھینی بھینی خوشبو رسی بسی تھی، اوپر سے ایک نسوانی وجود اس کے پاس تھا، اس کے محرم بن کے۔ موسیٰ 29 سالہ خوبرو جوان مرد تھا۔ اس کی بھی صنف نازک کے لیے لے کر بہت سے جذبات تھے، شاید عام مردوں سے ہٹ کر کچھ زیادہ ہی۔ آنکھوں کی روشنی جانے کے بعد وہ بالکل گمسم ہو گیا تھا، جیسے زندگی سے ناتا ہی کٹ گیا ہو۔ پر زبیر شاہ نے ہمیشہ اسے اپنے بچوں کی طرح چاہا، پیار دیا، مان دیا اور آج اپنے جگر کا ٹکڑا بھی دے دیا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا آنکھیں موند گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی، جیسے وہ وہیں اس کے روم میں ہے، جبکہ حور اپنا زیور اتارتی زور زور سے ڈریسنگ ٹیبل پر پٹک رہی تھی، جیسے اپنے آپ کا سارا غصہ اسی پر اتارنا تھا۔ اور موسیٰ جیسا بندہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ ایسے تیار کیا مجھے جیسے اس بندے نے میری تعریفوں کے پل باندھ دینے، سادہ تھا جوڑے میں رخصت کر دیتے، کیا فرق پڑ جانا تھا۔ کانوں میں سے جھمکے اتارتے ہوئے مسلسل بڑبڑائی جا رہی تھی۔ موسیٰ شاہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، سر پیچھے گرائے ہوئے نیم وا آنکھوں کیے اس کی بڑبڑاہٹ سن رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا کامدار دوپٹہ اتار کر ایک طرف چیئر پر رکھا۔ موسیٰ کی گردن بھی اسی پل سیدھی ہوئی۔ ایک پل کو حور کو لگا کہ اس کی نگاہوں کا ارتکاز اسی پر ہے۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکا، لیکن اگلے ہی پل یہ احساس بھی شدت سے جاگا کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، اور پھر ریلیکس انداز میں اپنے بالوں سے پنس اتارتی اپنے گھنے ریشمی بالوں کو کھول گئی جو اس کی پشت پر پھیل گئے۔ میرا ڈریس کہاں ہے؟ وہ اپنا لہنگا ذرا سا اوپر کرتی اس کے پاس آتے پوچھ رہی تھی۔ اپنی حشر سامانیاں بکھیرتے ہوئے انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی، مگر موسیٰ شاہ اسے
حال میں دیکھ لیتا تو شاید ہی خود پر قابو رکھ پاتا۔ کبرڈ میں سب موجود ہے، بالکل سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ ہور نے گہرا سانس بھرتے کبرڈ کھولی اور اپنا ایک ڈریس نکالا جو رات کے سونے کے لیے کمفرٹیبل تھا۔ ساتھ ہی اس کی نگاہ ان نائٹیز پر چلی گئی جو بے انتہا بولڈ تھی۔ کبرڈ کی اوٹ سے ذرا سا پیچھے ہو کر ایک جھلک اس نے موسیٰ شاہ کی جانب دیکھا جو اب بھی آنکھیں نیچے کیے بیٹھا ہوا تھا، اور پھر نائٹیز کو الٹ پلٹ کر دیکھتے وہ کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی۔ توبہ، اس قدر واہیات نائٹیز ہیں، پر کیا فائدہ ہے ان کا؟ مہاراج صاحب تو دیکھ ہی نہیں سکتے، پھر لی ہی کیوں؟ وہ بری طرح تپی تھی۔ زور سے کبرڈ بند کرتے ہوئے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ یہی چینج کر لیں۔ اچانک سے اپنے عقب سے آواز سنتی ہور نے قدم زمین پر پیوست ہوئے، رخ پھیر کر اس شخص کو دیکھا جس کی نظروں کا فوکس اپنے ہاتھوں پر تھا۔ چہرے کے تاثرات بالکل نارمل تھے۔ کیوں یہاں کیوں چینج کروں؟ وہاں جا کے کروں گی، وہ بھی تلخ انداز میں جواب دیتی۔ اس بار اس کو بہت الگ سی لگی تھی۔ جہاں بھی کر لیں، مرضی ہے آپ کی، میں نے کون سا آپ کو دیکھنا ہے؟ اب کی بار نظروں کا فوکس اس پر تھا اور ہور کو پھر سے لگا جیسے وہ دیکھ رہا ہے۔ اسے اس کی نظروں کی بینائی نہیں تھی، لیکن اس کی گہری سبز آنکھیں بولتی تھیں۔ اس کی نظروں کو فوکس خود پر محسوس کرتی ہور کے چہرے اور سارے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ بنا کوئی جواب دیے وہ ڈریسنگ روم میں چلے گئی، البتہ دروازہ لاک نہ لگایا۔ کچھ دیر بعد روم میں واپس آئی تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ یا اللہ، یہ جیتے جی مجھے کس قبر میں ڈال دیا ہے؟ وہ اندازے سے بستر کے قریب جاتے اندھیرے میں ہی اپنے شوہر جیسی نایاب ہستی کو ڈھونڈنے لگی۔ لائٹ آن کریں پلیز، وہ چڑی تھی۔ کیا ہوا؟ یہ لائٹ سائیڈ لیمپ آن کرتا اس کی جانب مڑا۔ مجھے اندھیرے سے خوف آتا ہے، لائٹ آن ہی رہنے دیں، اور آپ کا کیا فرق پڑتا ہے آن ہو یا آف؟ وہ تیزی سے بولتے اپنا دوپٹہ ایک طرف رکھتے اس کے برابر میں لیٹتے اسے اطلاع دینے والے انداز میں بولی، جبکہ ایک پل کو اسے لگا وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے، لیکن مقابل کے چہرے پر کوئی بھی برا اثر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا۔ آپ یہاں میرے ساتھ سوئیں گی؟ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اسے اور اس کا سوال کرنے لگا، تو کہیں اور جا کے سوؤں؟ نہ بتا دیں مجھے میرا مقام کیا ہے؟ ایک تو اس نکاح کے لیے تھپڑ بھی کھا لیا، اوپر سے اکیلے یہاں آپ کے ساتھ بھیج دیا۔ جانتے ہیں میں اکیلے نہیں رہ سکتی، ڈر لگتا ہے مجھے، کبھی اکیلے نہیں سوئی، اور اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے چلی جاؤں؟ وہ نم آنکھوں سے بولی۔ موسیٰ شاہ تو سوال کر کے پچھتایا، اتنا لمبا چوڑا جواب ملے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ ریلیکس، سو جائیں یہیں پر۔ واپس تکیے پر سر رکھتے اپنی آنکھیں مونتا بازو آنکھوں پہ دھر گیا۔ بہت مہربانی آپ کی، آپ کا احسان ہے مجھ پر۔ اس کی وہ زبان جو تھوڑی دیر پہلے وہ گروی رکھ کر آئی تھی اسے واپس مل گئی تھی۔ سبھی نے اسے ڈرا رکھا تھا کہ موسیٰ شاہ کا غصہ بہت سخت ہے، اسی لیے اس نے سامنے زبان نہیں کھولنے سے پہلے وہ ایک بار لازمی سوچے، لیکن یہاں تو الٹا ہی تھا۔ وہ جو بات کر رہی تھی پرسکون انداز میں جواب آ رہا تھا۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ہور واپس اپنے اصلی روپ میں اور اصلی ٹون میں آ گئی۔ تکیے پر سر رکھتے رخ پھیر کر اس مہان ہستی کو دیکھا جو آج اس کے شوہر کے رتبے پر فائز ہوا تھا۔ تبھی اس کی بھی ہور کی جانب کروٹ لی تو ہور کو دل دھک سے رہ گیا۔ اس کا چہرہ ہور کے کندھے کے بالکل پاس تھا۔ ہور کی تو سانس ہی رک گئی، جبکہ موسیٰ کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتے چلی گئی، خوبصورتی جیسے اس ایک شخص پر آ کر ختم ہو گئی تھی۔ بے انتہا پرکشش مرد تھا، کاش اس کی بینائی بھی ہوتی تو کتنا مکمل ہوتا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت مرد نہیں دیکھا آج تک۔ وہ بھی اس کی جانب کروٹ لی، اس کے چہرے سے کچھ فاصلے پر اپنا سر تکیے پر دھرے اسے دیکھتے دیکھتے آنکھیں موند گئی۔ وہ کب گہری نیند کی وادیوں میں چلے گئی ویسے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ دھیرے سے مقابل کی آنکھیں کھلی تھیں۔ ہور کی سانسوں کی گرمائش کو وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ بے اختیار اس شخص کے چہرے کی مسکان نے چھوا۔ موسیٰ شاہ، جس کا مسکان سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، آج وہ مسکرایا بھی تو ایک چھوٹی سی لڑکی کی کھٹی میٹھی سی باتوں پر، اور ہور جو اس کے حسن پر فدا تھی اگر اسے مسکراتا دیکھ لیتی تو مکمل ہی دل ہار جاتی۔ ہر وقت کا رونا سسکنا اچھا نہیں ہوتا، سمجھاؤ اپنی بیٹی کو۔ یوسف صاحب غصے سے عائشہ کو دیکھتے غرائے۔ مما مجھے موسیٰ چاہیے، وہ روتے ہوئے بولی۔ دیکھو عائشہ، جب سب نے تمہارا رشتہ اس سے طے کرنا چاہا تب تم نے انکار کر دیا تھا۔ تمہیں اسد پسند ہے، موسیٰ شاہ کو چھوڑ کر تم نے اسد سے منگنی کر لی۔ اب جب اسد باہر ملک جا کر سیٹ ہوا، وہاں کسی اور سے شادی کر چکا ہے، تو تم موسیٰ کی طرف واپس مڑنا چاہ رہی ہو تو کر دیتے ہیں نا میری موسیٰ سے شادی۔ جب واپس پلٹی تب کون سا اس کا رشتہ طے ہوا تھا؟ وہ بات کاٹتے ہوئے بولی۔ ہاں تب بھی تمہیں ہی اعتراض تھا کہ وہ اندھا ہے، مجھے اندھے سے شادی نہیں کرنی، تو کیا کرتے ہم؟ اب وہ تمہارا انتظار کرنے سے تو رہا۔ ہور نے بھی تو عین نکاح کے وقت اس سے شادی سے انکار کر دیا تھا، لیکن اسے تو سب نے زور زبردستی کرتے ہوئے موسیٰ کے ساتھ نکاح کر کے رخصت کر دیا۔ کیا آپ میرے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتے تھے؟ مجھے نہیں سمجھا سکتے تھے؟ کیسے ماں باپ ہیں آپ لوگ؟ یہ سننا واقعی رہ گیا تھا۔ سعدیہ تمہاری بیٹی حد درجہ خود سر ہو گئی، بہتر ہوگا کہ اس کو لگام ڈال لو۔ اگر اس نے کوئی بھی ایسی ویسی الٹی حرکت کی تو مجھ سے برا اور کہیں نہیں ہوگا۔ آپ اس کو سمجھا دیں، اپنے دماغ سے موسیٰ کا نام کا بھوت اتار دیں، اب وہ کسی اور کا ہو گیا ہے۔ یوسف صاحب اپنی بات کرتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئے تو عائشہ اپنی ماں کی جانب مڑی۔ نہیں بلا سکتی اسے، مجھے لگا وہ پہلے جیسا نہیں رہا، پر وہ آج بھی ویسا ہی بے حد خوبرو۔ مجھے وہ چاہیے مما، میں کر لوں گی ہینڈل اس کے اندھے پن پر مجھے برداشت نہیں ہو رہا کہ وہ میرے علاوہ کسی اور سے تعلق جوڑے۔ اچھا موسیٰ کے لیے تم ایسی فیلنگز رکھ رہی ہو
تو اسد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو تھا ہی تمہاری پسند، اس نے تو باہر جا کے شادی بھی کر لی، اور سنا ہے کہ بہت جلد اس کے ہاں خوشخبری بھی آنے والی ہے، وہاں تمہاری یہ فیلنگز نہیں جاتی۔ سعدیہ بیگم نے اپنی بیٹی پر خوب طنز برسایا، کیونکہ اس کی خود سری پورے خاندان میں مشہور تھی، اور اس وقت اچھا خاصا اس کی بیٹی نے اس کا سر سب کے سامنے جھکایا تھا۔ موسیٰ کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کرنے پر میں نہیں جانتی مما، لیکن یہی سچ ہے، اسد کے لیے مجھے یہ فیلنگز محسوس نہیں ہوئی جو موسیٰ کے لیے ہو رہی ہیں۔ اس کا تو یہی مطلب ہوا نا کہ موسیٰ سے مجھے سچا پیار کرتی ہوں، اس کا احساس مجھے اب ہو رہا ہے، پلیز آپ میری مدد کریں۔ اور کیا؟ سعدیہ بیگم نے کاٹدار انداز میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ ابھی کل ہی ان دونوں کی شادی ہوئی اور آج تم یہ راگ الاپ رہی ہو؟ میں تمہیں صاف کہہ رہی ہوں عائشہ، جو تمہارے بابا کہہ کر گئے ہیں اسے اپنے پلے سے باندھ لو، اب مزید ہم رسوائی برداشت نہیں کریں گے۔ خود کو کنٹرول کرو، غصے سے اسے سمجھاتی اس کا ہاتھ جھٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ عائشہ اپنے آنسو بہاتی شدید اضطراب کا شکار تھی۔ صبح موسیٰ کی آنکھ کھلی تو ایک پل کو وہ اسٹک رہ گیا، جیسے وہ بھول گیا کہ کل اس کی شادی ہوئی۔ دوسری طرف حورو سے قریب اس کے ساتھ چپکی ہوئی اسے اپنے نسوانی حسن سے روشناس کروا رہی تھی، بری طرح سے دماغ کا فیوز ہلا گئی۔ بے اختیار اس کی جانب مڑے، اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن وہ مزید اس کے ساتھ چپک گئی۔ موسیٰ کی تو کئی ہارٹ بیٹ مس ہوئی، وہ لڑکی پوری آفت تھی، اس کی مدھم سانسوں کا ارتعاش اس کے خوبصورت نشیب و فراز کو ابھارتا، وہ اس کے سینے سے ٹچ ہوتا تو موسیٰ کا دل مزید دھڑک اٹھتا۔ وہ اگر دیکھ نہیں پا رہا تھا تو کیا محسوس کر رہا تھا؟ اس کی جانب بڑھتا، اس کی گردن کے نیچے ہاتھ رکھتا، اسے اوپر کی طرف ہلکا سا کھینچ گیا، جس سے وہ مکمل اس کی آغوش میں آ گئی۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ ابھی بھی گہری نیند میں تھی، جبکہ موسیٰ کی آنکھیں پیچھے اپنی بیوی کی دلکشی کو محسوس کرتا اپنے جذبات بھڑکا رہا تھا۔ بے اختیار آنکھیں نیچے اس کی کمر کے گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اس کی نازک کمر کو اپنی مٹھیوں میں بھرا، تو اس پل کو موسیٰ کو لگا کہ نہ جانے کیا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبایا اور اس کی نازکی کو اپنے سینے میں محسوس کرتا وہ مدہوشی کی کیفیت میں جا رہا تھا کہ اچانک حور کسمسائی اس کے سینے سے لیٹتے اسے اس کا سانس ذرا سا رک رہا تھا۔ وہ کسمسا کر آنکھیں وا کرتی اپنے نزدیک سوئے موسیٰ کو دیکھنے لگی، پر پل بھر کو اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ شخص کون ہے۔ وہ بھول ہی گئی کہ اس کی شادی ہوئی ہے۔ آپ کون ہیں؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں ڈالے آنکھیں نیم وا کرتی پوچھتی اس کی آنکھوں کو کھلوا گئی۔ حور خود تو جاگ گئی تھی، لیکن دماغ ابھی بھی اس کا سن پڑا ہوا تھا۔ اسے یہ تک احساس نہ ہوا کہ مخالف شخص اپنا آپ اچھے سے محسوس کروا چکی ہے۔ موسیٰ کی روشن آنکھیں دیکھتی وہ ماتھے پر بل ڈال گئی، جبکہ ایک پل کو اسے یوں لگا کہ اس کی آنکھیں حور کے پورے جسم کا ایکس رے کر رہی ہیں۔ وہ جھٹ سے پیچھے ہٹتی اٹھ بیٹھی، بری طرح شرمندہ ہوتے وہ پاس پڑا دوپٹہ اوڑھ کے کھڑی ہو گئی۔ موسیٰ بھی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنے امٹتے جذبات کو کنٹرول کرنے کی صحیح کرتا اٹھا تھا۔ نیند میں کب وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے حور کو تو یاد ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ نظریں چراتے باتھ روم میں گھس گئی، جبکہ موسیٰ دل پر ہاتھ رکھ کے دھیما سا مسکرا دیا۔ آج شہر کے سب سے بڑے مارکی میں موسیٰ اور حور کا ریسیپشن تھا۔ دونوں کی جوڑی کی خوب تعریفیں ہوئی۔ عائشہ تو سوگوار سی وہاں اسٹیج پر آئی اور ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر پورے تن من سے جل اٹھی۔ حور کا کھلتا کھلتا روپ ساری کہانی کہہ رہا تھا۔ وہ ایک ہو گئے کل کی بنسبت آج حور کے چہرے پر بیزاری نہیں تھی، وہ جیسے موسیٰ کے ساتھ خوش تھے۔ خوش کیوں نہ ہوتی؟ آخر اتنا خوبرو مضبوط مرد ملا تھا، اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن باقی سب تو کچھ تو کر ہی سکتا تھا۔ عائشہ دل ہی دل میں فضول باتیں سوچتی حور کو دیکھے جا رہی تھی۔ بہت خوش ہو، لگتا ہے رات کو خوب ڈوز ملا اندھے سے۔ موسیٰ اسٹک کے سہارے اٹھتا نیچے اتر گیا تھا جب عائشہ نے طنز کے تیر چلائے۔ حور کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ عائشہ آپی اپنی زبان سے تھوڑا میٹھا بول لیا کریں، بل نہیں آئے گا آپ کو۔ وہ دانت پیستے بولی، اب کیا غلط کہا میں نے؟ ویسے منہ دکھائی میں کیا ملا؟ اندھے نے منہ دکھائی کچھ دیا ہی نہیں ہوگا، ڈیفینیٹلی جب منہ دیکھا ہو تب ہی تو منہ دکھائی دیتا نا۔ عائشہ کا ایک اور طنز حور کے دل کو لگا، وہ بس عائشہ کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کا دل، زبان اور آنکھوں میں اس قدر زہر بھرا تھا کہ منہ دکھائی نہیں دی، کیونکہ منہ نہیں دیکھ سکے، لیکن مجھے ساری رات انہوں نے سونے نہیں دیا، اپنی بے درد شدتوں سے نڈھال کر کے رکھ دیا۔ صبح بھی باتھ روم میں رومانس کیا، مجھے تو لگا ہی نہیں کہیں سے کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے، جبکہ ان کی بے باک انداز تو مجھے بس شرمانے پہ مجبور کرتا رہا۔ حور کے بے دھڑک انداز میں کئی باتیں سنتے عائشہ کے دل پر بجلیاں گرا گئی، وہ جل کر اس کے پاس سے اڑ گئی۔ آئی بڑی مجھے باتیں سنانے والی۔ حور نے منہ بناتے رخ پھیر کر دیکھا، تب اپنے پاس موسیٰ کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن تھم سی گئی۔ اس نے کچھ سنا تو نہیں سنا ہوگا، چہرے سے نہیں لگ رہا کہ وہ خود کو تسلیاں دے رہی تھی، جبکہ کیا وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا شوہر اندھا ہے، بہرا نہیں۔ آج شاہ ہاؤس میں خوب رونق تھی۔ حور بک پھیرے کی رسم کے لیے آئی تھی۔ وہ ایک ہفتے چلا تھا
اور وہ یہیں تھی، اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا یہاں سے جانے کو، جبکہ موسیٰ نے بھی ایک بار اسے واپس آنے کو نہیں بولا تھا۔ ایسے میں آج زبیر صاحب نے اسے شاہ ہاؤس دعوت پر بلایا تھا۔ وہ حور کو اس کے ساتھ بھیجنے کا پورا ارادہ رکھتے تھے۔ جو بھی تھا، اگر موسیٰ بولتا نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا نا کہ اس کے ضبط کا امتحان لیا جائے۔ کافی دیر وہ دونوں اکیلے اسٹڈی روم میں بیٹھے رہے۔ کھانے میں ابھی بھی وقت تھا۔ حور نظر بچاتی باپ کی اسٹڈی روم سے نکلتی ہی خود اسٹڈی روم میں گھسی۔ سامنے سے موسیٰ بیٹھا تھا، جس کے قدموں کی چاپ ہی اسے پہچان گیا تھا کہ مسٹر شاہ کہ آخری چشم و چراغ، میری بات سنیں، مجھے آپ کے فارم ہاؤس نہیں جانا جہاں کوئی بات کرنے والا ہی نہیں۔ پلیز آپ بھی ادھر ہی شفٹ ہو جائیں نا، پلیز پلیز، ورنہ مجھے یہیں رہنے دیں۔ آپ اس کے پاس آتی، اس کا ہاتھ تھامتی لجاجت سے بولی، اس کو مسمرائز کر گئی۔ ہم آج واپس جائیں گے حور، اب وہی آپ کا گھر ہے۔ موسیٰ کی انتہائی سنجیدہ آواز پر وہ لب بھیج گئی۔ بندہ بیوی کی بھی سن لیتا ہے کبھی، وہ خفگی سے بولی، جبکہ موسیٰ کھڑا ہوتا اسے قریب آیا۔ جس دن بیوی بنیں گی اس دن سن بھی لوں گا، وہ دھیرے سے اس کے کان میں کہتی وہ اسٹڈی روم سے باہر نکل گئی، جبکہ اس کی بات پر حور کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ اور پھر وہی ہوا، زبیر صاحب نے حور کو رات کے کھانے کے بعد واپس بھجوا دیا۔ انتہائی خراب موڈ کے ساتھ اندر داخل ہوئی، سب کچھ اتار کر پھینک رہی تھی۔ پہلے ہیلز اتاری، دونوں ہی اچھال کر دور پھینکے، پھر شال اتار کر پٹک گئی، پھر دوپٹہ اپنے ترتیب سے سلیقے سے بندے بالوں کو جھٹکے سے کھولتے ہوئے بستر پر غصے سے بیٹھتی موسیٰ کو گھور رہی تھی، جو بہت دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اندر پہنچا تھا۔ اپنا چشمہ اتار کر ایک طرف رکھتے اب وہ گھڑی اتار کر دراز میں رکھ رہا تھا۔ آپ بہت برے ہیں مسٹر موسیٰ شاہ، اس کی طرف موڑ کر غصے سے بولی۔ آہستہ آواز میں بات کریں، بہرا نہیں ہوں میں، وہی نارمل انداز۔ ہاں جانتی ہوں بہرے نہیں ہیں آپ، اندھے ہیں۔ وہ غصے سے کھڑی ہو کر بولتی کچھ زیادہ ہی ہارش طریقہ اپنا گئی تھی کہ ایک پل کو موسیٰ کی شرٹ کھولتے ہاتھ سن پڑے تھے۔ حور کو بھی ایک دم اپنے سخت الفاظ پر شوق لگا۔ وہ ایسی تو نہیں تھی، پھر کیسے اس کے منہ سے فضول بکواس نکل گئی؟ جانتا ہوں اندھا ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اب کی بار تلخ ہوتا جھٹکے سے اپنی شرٹ اتار کر دور چیئر پر پھینک گیا اور باتھ روم میں بند ہو گیا۔ اوہ میرے اللہ، یہ کیا کر دیا تم نے حور؟ موسیٰ کا دل دکھا دیا۔ اگر وہ دیکھ نہیں سکتا تو اس میں اللہ کی مرضی، کسی کو اس کی کمی کو یوں باتیں نہیں سنانا سخت گناہ ہوتا ہے۔ حور کی آنکھیں بھیگنے لگی، وہ بہت دیر اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن موسیٰ باہر ہی نہیں آ رہا تھا۔ جس دن بیوی بنو گی اس دن ساری باتیں سنوں گا۔ ایک عجیب سی بے سکونی نے اس کو احاطہ کیا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ موسیٰ باہر نکلا۔ اس کے اس نے باتھ روب پہنا ہوا تھا۔ اس کا دلکش مردانہ باڈی، چوڑے کاندھے اور ابھرا سالڈ سینہ جو باتھ روب میں بھی واضح ہو رہا تھا۔ بلا شبہ وہ مضبوط جسامت کا حامل مرد تھا۔ کبرٹ سے اپنا ڈریس نکال رہا تھا اور تیز قدموں سے اور ڈریسنگ روم کی جانب مڑا۔ ایک پل کو حور کو لگا جیسے وہ دیکھ سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اتنی تیزی سے کیسے یہ شخص چل سکتا ہے؟ پہلی بار حور کو اس پر شک گزرا۔ وہ باہر آئی تو نائٹ ڈریس میں تھا۔ حور بنا حور کے کوئی تاثر دیے بستر کی جانب بڑھا اور لائٹس آف کر دی۔ حور بھی اس کے پاس آ کر بیٹھی جو سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ آئی ایم سوری، میرے منہ سے غلطی سے اس کے بہت پاس ہو کر اپنی بات کی معافی مانگ رہی تھی، جبکہ موسیٰ بالکل خاموش تھا۔ موسیٰ، اس نے بازو پر ہاتھ رکھے اسے ہلانے بلانے لگی۔ حور سو جائیں، رات کافی ہو گئی ہے۔ بنا آنکھیں کھولے جواب دیا، نہیں پہلے معاف کریں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیسے منہ سے نکل گیا، سچ ہی تو ہے، اس میں برا نہ منانے والی کیا بات ہے؟ یہ کمی ہے مجھ میں، اور میں نے چچا جان کو منع بھی کیا تھا کہ وہ آپ کی زندگی برباد نہ کریں مجھے جیسے اندھے کے ساتھ نکاح کروا کر، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور آپ کی زندگی برباد کر دی۔ نہیں موسیٰ، ایسا نہیں ہے، آپ بہت اچھے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے منہ سے نکل گیا، میرا ارادہ نہیں تھا آپ کا دل دکھانے کا، پلیز معاف کر دینا، پلیز پلیز پلیز۔ سو جائیں حور، رات بہت ہو گئی۔ وہ رخ پھیر کر لیٹا تو حور اس کے بہت قریب ہو گئی۔ جب تک معاف نہیں کریں گے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس کے من موہنے انداز پر وہ مسکرا دیا، اچھا کر دیا، سو جائیں اب آپ۔ اس کی بات پر حور کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ آہ چھوڑو مجھے، میرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، توڑنا ہی تو ہے۔ اس شخص نے بے دردی سے اسے سامنے رسیوں سے جکڑے شخص کی کلائی مروڑی تو تڑپ اٹھا۔ کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی، پورا تہہ خانہ چیخوں سے گونج اٹھا، اور یہی چیخیں تو اس شخص کو سکون پہنچا رہی تھی۔ بتاؤ اپنے دوسرے ساتھی کا پتہ، ورنہ یہ بازو بھی توڑ دوں گا۔ سمجھ شیخ، زخموں سے چور وہ شخص نیم بے ہوشی میں بولتا سامنے کھڑے شخص کے دل و دماغ کو جکڑتا چلا گیا۔ حور موسیٰ سے اجازت لیتی کچھ دن شاہ ہاؤس رہنے آئی تھی۔ آج اس کی واپسی تھی، وہ بھی سرپرائز واپسی۔ موسیٰ کے لیے اس کے دل میں فرحین بیگم نے محبت کی گوپل کھلا دی تھی۔ موسیٰ کی ساری حقیقت جان کر وہ اپنا دل اس کے لیے دھڑکتا محسوس کر رہی تھی۔ ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور انہی کو بچاتے اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کانچ چبھا تھا، جس کی وجہ سے وہ دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا تھا۔ اس واقعے کو 16 سال گزر گئے تھے۔ موسیٰ کا علاج ہو رہا تھا، اسے 3 سرجریز بھی ہوئی تھی، لیکن ابھی تک کوئی بھی خاطر خواہ رزلٹ سامنے نہیں آیا تھا۔ ان باتوں سے حور کے دل میں موسیٰ کے لیے ہمدردی اور محبت کا جذبہ پیدا ہوا تھا۔ وہ شخص بہت اکیلا ہے حور، مجھے میرے سب بچوں سے زیادہ عزیز ہے، وہ بہت صبر والا ہے، 4 سال سے بکھرا ہوا ہے،
اسے سمیٹ لو حور، میری بچی۔ اس کی سگی ماں اس سے زیادہ موسیٰ کو فیور کر رہی تھی۔ اس بات نے بھی اسے اچھا خاصا سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حور آپ کو سمیٹ لے گی موسیٰ؟ وہ دل ہی دل میں موسیٰ کو مخاطب کر کے فارم ہاؤس واپس لوٹ آئی تھی۔ ملازمہ سے پتہ چلا کہ موسیٰ کہیں ضروری کام سے گیا ہے۔ جب سے موسیٰ حور کو بیاہ کر فارم ہاؤس آیا تھا، تب سے ایک ملازمہ صغرا کو رکھا تھا تاکہ حور کو اکیلا پن محسوس نہ ہو۔ حور موسیٰ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے آج اچھے سے تیار ہوئی اور موسیٰ کا ویٹ کرنے لگی۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو دل دھڑک اٹھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسے نہیں دیکھ سکتا، پھر بھی وہ بہت دل سے تیار ہوئی۔ وہ رات کافی دیر تک اس کا جاگ کر انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا تو تھک ہار کر وہ غصے میں اپنا ڈریس چینج کرتی ایک نائٹی نکال کر پہن گئی۔ نائٹی پہنتے اسے شرم تو بہت آئی، لیکن اس طرح سے دل مطمئن تھا کہ کون سا موسیٰ نے اسے اس حال میں دیکھنا ہے، کیوں نہ اپنا شوق ہی پورا کر لے۔ بلیک کلر کی نائٹی میں جو گھٹنوں تک آتی تھی، اس کے اوپر سلک کی جالی دار کپڑا تھا اور اس میں وہ ایک اپسرا لگ رہی تھی۔ بستر پر لیٹے لیٹے موسیٰ کی جگہ اپنا بستر پر ہاتھ پھیرتی اس کے خیالوں میں کھوئی نیند میں ڈوبتی چلی گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب موسیٰ گھر داخل ہوا اور اس کے کپڑے خون آلود تھے، چہرے پر بھی انتہائی قسم کا غصہ اور دہشت تھی، جیسے راستے میں آتی ہر چیز کو رون ڈالے گا۔ وہ لب پیچھے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ حور واپس آ چکی ہے یا نہیں، لیکن پھر بھی اس حالت میں روم میں نہیں جا سکتا تھا۔ اپنے اسپیشل روم میں جاتے اس نے اپنی شرٹ اتار کر زمین بوس کی، اپنے چہرے اور چیسٹ کو دیکھا جہاں چاقو کے زخم کے نشان تھے۔ اپنے زخموں کو اچھے سے صاف کرتا وہ اس پر اینٹی سیپٹک لگاتا شاور لینے لگا۔ شاور لیتا وہ ٹاول باندھے باہر نکلا۔ یہاں اس کا کوئی ڈریس نہیں تھا، اس لیے اس روم کو لاک لگاتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو کمرے میں فیری لائٹس آن تھی۔ وہ ایک پل کو چونک گیا، نظریں بھٹک کر بستر پر موجود اس اپسرا پر جا ٹھہری جو بلیک نائٹی میں اپنی حشر سامانیہ برپا کیے ہوئے پورے کمرے کے ماحول ہی بدل کے رکھ چکی تھی۔ بے اختیار موسیٰ کا ہاتھ اپنے برہنہ سینے پر دل کے مقام پہ جا ٹھہرا، جو بہت سست روی سے حرکت کرنے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ بیڈ کے قریب آتا کھڑا ہوتا، بہت گہری نگاہوں سے گہری نیند میں سوئی حور کے سر سے پیر تک بھرپور جائزہ لینے لگا۔ اس کے سڈول ٹانگوں سے نظریں بھٹک کر اوپر آتی موسیٰ کے دل کو اندر کے جذبات کو نہ ختم کرنے والے طوفان برپا کر گئی تھی۔ تبھی حور نے کروٹ بدلی تھی۔ اب مکمل منظر واضح ہوا تو موسیٰ کا خود پر قابو رکھنا مشکل ترین عمل لگا۔ گھٹنوں کے بل بستر پہ اس کے قریب آتا وہ مخمور نگاہوں سے اسے مکمل نہارنے لگا۔ ماشاءاللہ، کتنی خوبصورتی مکمل ایک ہی اپسرا میں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کتنی خوبصورتی سے عورت کو تخلیق کی ہے، اور میری عورت کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ وہ ذرا سا اس کے آگے جھکتا، اس کے ماتھے پر اپنے تشنہ لب رکھتا، آنکھیں موند گیا۔ ٹھنڈے لبوں کا لمس پاتے ایک پل کے حور کے جسم میں جھرجھری سی لی، لیکن پھر سے نیند میں کھو گئی۔ موسیٰ کی یہاں بس کہاں ہوئی تھی، ابھی تو وہ بہکتا جا رہا تھا۔ کچھ پل پہلے جہاں اس کا دماغ گرم تھا، اب بالکل ہی سختی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اس کمسن وجود نے اس کو مکمل اپنے حصار میں قید کر لیا تھا۔ اس کے گالوں پر محبت بھرا لمس چھوڑتا اپنے ہاتھوں سے اس کے جسم کو محسوس کرتا گہرا سانس بھر گیا۔ یکدم اس کے اوپر سایہ فکن ہوتا، وہ اس پر اپنا وزن ڈالتا، وہ اپنے جسم اس کے ساتھ مس کرتا، بہکتا جا رہا تھا کہ اچانک ہی تیز خوشبو نے حور کے حواسوں کو جکڑا۔ وہ دھیرے سے اپنی آنکھیں وا کرتی اس پر سایہ فکن ہوئے موسیٰ کو دیکھتی اسٹک ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کو ایک پل کو حور کا دل بری طرح سے سکڑا، سانسیں گہری ہوئیں اور دل کی رفتار بڑھی۔ اس کے لبوں کو فوکس کیے اسے بنا پلکیں جھپکائے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا برہنہ چٹانی سینہ دیکھتے ہوئے لرز اٹھی تھی۔ اس کے چوڑے وجود میں حور بالکل چھپ سی گئی تھی۔ سو بیوٹیفل، اس کی گردن پر لب رکھتا گہرا سانس بھرتے بولا۔ اپنے تشنہ لب اس کی گردن سے جوڑے وہ اس کو اپنے ہونٹوں میں دبا گیا۔ حور ایک دم بری طرح جھرجھری لیتی پینک ہوئی۔ کیا ہوا بیوی، آپ تو بہت پینک ہو رہی ہیں، یہ ساری تیاریاں تو میرے لیے ہی تھی نا؟ وہ معنی خیزی سے بولتا اس کے لبوں کو ہونٹوں سے مس کر رہا تھا۔ پلیز پیچھے ہٹیں، کچھ بھی آپ کے لیے نہیں۔ وہ اگلے ہی پل اس سے پیچھے ہٹتی اٹھ کر دور جا کھڑی ہوئی۔ موسیٰ نے خود ہی گرفت ڈھیلی کر دی تھی جب وہ فوراً اسی گرفت سے نکل گئی۔ اپنی نائٹی درست کرتی وہ لائٹ آن کرنے لگی۔ مت آن کرنا، وہ ایک دم سے اسے ٹوک گیا۔ وہ سہم کے وہیں تھم گئی۔ موسیٰ نہیں چاہتا تھا وہ اس کے جسم پر لگے زخموں کے نشان دیکھتی۔ اب آپ شرٹ نہیں پہنی آپ نے؟ حور ہکلائی، جبکہ وہ خاموشی سے اٹھتا کبرڈ سے اپنا ڈریس نکالتا غصے سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ یہیں چینج کر لیں۔ بے اختیار نہ جانے کیسے حور کے لبوں سے پھسلا۔ وہ تھما تھا۔ میں اندھا ہوں، آپ نہیں، وہ سخت لہجے میں بولتا ڈریسنگ روم کے دروازہ دھاڑ سے بند کرتا اسے ڈرا گیا تھا۔ لیکن مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں؟ اچانک سے حور کے دماغ کی بتی جلی۔ بس اس پل کو یہی لگا کہ موسیٰ اسے دیکھ رہا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پینک ہو گئی، جبکہ حقیقتاً تو وہ دل سے راضی تھی۔ وہ غصے سے
سے باہر آتا اسے نظر انداز کرتا سیدھا بستر کی جانب بڑھا۔ وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ کچھ تو مسنگ ہے، لیکن کیا؟ وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے پاس آئی، دراز میں پڑا اس کا موبائل اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ ایک دم موسیٰ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اسے قہر بار نگاہوں سے گھورتا، اپنی جگہ پہ جا کے چپ کر کے سو جائیں، ورنہ میرے اندر کا شیطان جاگا تو رات بھر آپ کی سسکیاں ہی گونجیں گی اور پھر ہر رات نیند کے لیے ترسیں گی۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتا اس کی جانب بنا پلکے چھپکائے وہ دیکھی تو اسے بری طرح ڈرا گیا۔ وہ ڈر کے اسے پکار اٹھی، موسیٰ پلیز حور سو جائیں۔ وہ اپنی آنکھوں پر بازو رکھ گیا، وہ لب بھیج کے رہ گیا، اپنی سخت نظر اس پر ٹکائے روشنی میں اس کے جسم کی رونائیوں کو دیکھتا۔ وہ پھر سے اپنے دل میں جذبات کو امٹتا محسوس کر رہا تھا۔ کیا چاہتی ہیں؟ اسے خاموشی سے خود کو دیکھتا پا کر وہ اٹھ بیٹھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ روندی آواز میں بولی۔ اسے ایک پل موسیٰ کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، اس بات کی طرف تو اس کا دھیان ہی نہیں گیا تھا، وہ تو بار بار اس کے حسن کی رعنائیوں میں الجھا جا رہا تھا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں ہی اس وقت کالے لباس میں ملے۔ موسیٰ بلیک ٹراؤزر اور سلیو لیس ہوڈی میں تھا، جبکہ وہ بلیک نائٹی۔ حور کی آنکھیں اس کی گہری سبز آنکھوں میں گڑی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے سینے میں بھیج کر اور اس کے کان کے پاس جھکا۔ یو نو ویری ویل بیوٹی، ساتھ ہی اس کی کان کی لو کو کاٹا۔ اس کے جواب پر حور کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک ہفتے پہلے کا واقعہ یاد آیا جب وہ یہی سمجھی تھی کہ موسیٰ گھر نہیں اور روم کے اندر ہی چینج کر رہی تھی۔ اچانک موسیٰ باتھ روم کا دروازہ کھولتا کمرے میں چلا آیا، تب وہ بری طرح سے اپسیٹ ہوئی تھی۔ وہ روم میں تھا اور اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ اس پل ایک لمحے کو موسیٰ رکا، لیکن اگلے ہی پل وہ وہاں سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ تب حور کے ہوش و حواس گم ہوئے تھے، وہ خود کو دیکھتے بری طرح لرزنے لگی تھی، پر پھر یہ سوچ آئی کہ موسیٰ تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اسے حوصلہ ہوا اور آج کچھ اس طرح سب رازوں سے پردہ اٹھ رہا تھا۔ اس راز سے حور کی زبان کو گنگ کر دیا تھا۔ اسی کمر پر ہاتھ ڈالے اسے زمین پہ تھوڑا سا اوپر اٹھا گیا اور جیسے کانچ کی گڑیا بنی اسی کے سینے میں سمائی ہوئی یکٹک اس کی آنکھوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ موسیٰ نے اس کے چہرے پر پھونک ماری تو وہ لرزتی اسے بازوؤں سے تھام گئی۔ بے اختیار اس کی نگاہ موسیٰ کے پھولے مسلس پر جا ٹھہری۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ چھوڑیں مجھے، آپ نے مجھے چیٹ کیا۔ وہ دکھی ہوتے اس کے سینے پہ مکے جڑ گئی۔ اس کے نازک ہاتھوں کی مار موسیٰ کو پھولوں کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا اور اس کا مسکرانا ہی حور کو سخت غصہ دلا رہا تھا۔ کس بات کا غصہ ہے بیوی؟ کہ میں دیکھ سکتا ہوں یا آپ کے سر سے پاؤں تک دیکھ چکا ہوں؟ وہ بے باک انداز میں بولتا اسے مزید تنگ کر رہا تھا۔ وہ روحان سے ہوتی اس کے بال نوچنے لگی۔ اوئے کیا کر رہی ہو؟ میرے بال تو چھوڑو۔ وہ ایک دم گھبرا کے آگے کو اس کی آنکھوں کو نوچنے لگی تو موسیٰ نے اس کی دونوں کلائیاں اپنے ہاتھ سے تھامی، پیچھے کمر پر لگا دی۔ یار کچھ کہنے کا موقع تو دے دیں یار، مجھے کچھ بھی نہیں سننا آپ سے۔ آپ نے کیوں جھوٹ بولا؟ آپ نے کیوں جھوٹ بولا کہ آپ دیکھ نہیں سکتے؟ حور اس کی ایک وجہ ہے۔ اب کی بار وہ سنجیدہ ہوا تو اسے دیکھتی چلے گی۔ بدلہ لینا تھا اپنی ماں باپ کی موت کا، جو کوئی غیر نہیں اپنے ہی تھے۔ اور پھر سے وہ اسے ساری سچائی بتاتا چلا گیا۔ اس کے دونوں ماموں نے جائیداد کی خاطر اچھا خاصا بہن کے ساتھ بغض پال لیا تھا اور ایک دن دعوت کے بہانے اپنے گھر بلایا۔ وہاں ماما سے جائیداد کے پیپرز پر سائن کرنے کو کہا، پر ماما نے انکار کر دیا اور بابا کے ساتھ وہاں سے نکلی۔ انہوں نے گاڑی پر حملہ کروا دیا، گاڑی کے ٹائر پر فائرنگ ہوئی اور گاڑی ان بیلنس ہوئی اور بابا بہت سنبھالنے کے بعد بھی گاڑی کو سنبھال نہ سکے۔ ماما نے مجھے پیچھے سے ایک طرف آگے کھینچنا چاہا، لیکن اتنی ہی دیر میں گاڑی سیدھی درخت سے جا ٹکرائی۔ جب ایکسیڈنٹ ہوا تب میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پلک تک نہ جھپکی۔ یہی میری غلطی تھی۔ 12 سال کا تھا اس وقت میں صرف، اور کانچ سارا میری آنکھوں میں چبھا اور اس وقت مجھے کسی نے گاڑی سے اٹھا کر باہر پھینکا۔ میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے اپنے ماموں کی آواز سنی، جو آج تک میری سماعتوں میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی، مار دو ان دونوں کو۔ موسیٰ کی آنکھیں آنسوؤں سے ترتی اور حور بھی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ چچا جان نے مجھے سب سے چھپا دیا، انہوں نے میرا علاج کرایا تھا۔ میری آنکھوں کی روشنی ماند پڑی تھی، لیکن یہ وقتی تھا۔ پر چچا جان نے سب جگہ یہ مشہور کر دیا کہ موسیٰ اپنی آنکھوں کی روشنی کھو چکا، تاکہ ماموں جیسے بھیڑیوں سے محفوظ رہ سکوں۔ پھر میں نے اندھے پن کا ناٹک شروع کر دیا اور خود کو اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے تیار کیا۔ بہت تکلیف دہ لمحہ تھا وہ میرے لیے، جب انہی ہاتھوں سے اپنے چھوٹے ماموں کو جہنم واصل کیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھتا کرب سے بولا، آپ نے قتل کر دیا؟ وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی اور اسی قابل تھے۔ اسلام میں بھی خون کا بدلہ خون ہے، میری ماں اور بابا کی موت کا بدلہ ان کے خون سے ہی پورا ہو سکتا تھا۔ وہ انتہائی غصیلے لہجے میں بولا، پھر بھی قتل تو قتل ہے نا موسیٰ، آپ کسی کو یوں بدلہ نہیں لے سکتے، اپنے ہاتھ خون سے رنگ نہیں سکتے۔ اس کے پاس آتے دھیرے سے بولی، پر میں اسے مار چکا اور اب صرف سانسیں رکنا باقی ہے۔ وہ غراتے ہوئے بولا، اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب ہوئی تھی۔ وہ اسے قاتل کہہ رہی تھی، جبکہ اس کی ماں باپ کا قتل کر کے وہ فرعون آزادی سے گھوم رہا تھا۔ اب جبکہ بدلہ لینے کا وقت تھا تو وہ کیا اسے چھوڑ دیتا؟ پچھلے 2 سال سے وہ اپنے ماموں رضا کو تہخانے میں قید کیے ہوئے تھا اور ہر
طرح سے اذیت اسے دے رہا تھا، لیکن نہیں دے رہا تھا تو موت نہیں دے رہا تھا۔ اور اب اس کے ماموں سمد وہ بھی تہ خانے میں بند تھے۔ دونوں بھائیوں نے 16 سال پہلے جو خون کا کھیل کھیلا تھا وہ موسیٰ سود سمیت واپس لوٹا رہا تھا۔ حور ایک دم اس کے ہاتھ تھام گئی، کیونکہ غصے سے اس کی سانسیں پھولنے لگی تھی اور اس کی سبز رگیں ابھر کر ایک عجیب سا ڈر حور کو دے رہی تھی۔ حور جاؤ یہاں سے، مجھ سے میرا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، کہیں آپ کو کچھ نہ کر دوں۔ وہ گہرے سانس بھرتا اپنی آنکھیں میچتا ضبط سے بولا۔ اسی پل وہ اپنے قدموں پر اوپر اٹھتی اس کے ہونٹوں پہ اپنے تشنہ لب رکھ گئی۔ اسے ایک پل کو موسیٰ کو لگا کہ آگ پر پانی پڑ گیا۔ وہ کچھ بھی موو نہیں کر رہی تھی، لیکن اپنے ہونٹ بھی نہیں ہٹا رہی تھی۔ ایک ٹھنڈی پھوہار کی طرح وہ اس پر برسنے لگی۔ اگلے ہی پل وہ اس کے ہونٹوں پر دباؤ بڑھانے لگی۔ موسیٰ کے دل میں دھڑکن معمول سے ہٹنے لگی۔ بے اختیار ہاتھ اسی کمر کے گرد لپیٹنے لگے تھے۔ اس کے نازک لبوں ایک دم اپنے ہونٹوں کو سخت گرفت میں لے گیا کہ حور سسکی بھرتے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس بار موسیٰ کی سخت گرفت کو نہیں چھوڑ پائی اور اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں گھلتا محسوس کرنے لگی۔ وہ بری طرح بہک رہا تھا۔ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں سے بری طرح الجھا گیا۔ حور مت الجھائیں خود کو میرے ساتھ، میں آگ ہوں، آپ سہن نہیں کر پائیں گی۔ اس کے ناک کے ساتھ ناک رب کیے آنکھیں میچے بولا، آپ خود کنٹرول کر لیں پلیز، مجھے آپ کے غصے سے ڈر لگتا ہے۔ اس کے سینے سے لگے ٹھہرے لہجے میں بولی، خود کو سونپ دیں مجھے حور، سکون آ جائے گا مجھے۔ برسوں سے جس آگ میں جل رہا ہوں، بہت اپنا چاہیے کوئی مجھے جس کے سینے سے لگ کر میں اپنا درد بانٹ سکوں، اپنے دل کی ہر بات کہہ سکوں۔ اسے پل پل پگھلتا جا رہا تھا اور وہ پگھلتی جا رہی تھی۔ اب آپ پہلے مسکرائیں۔ اس کے غصے سے سخت خائف ہوتی ہوئی اس کے لیے شرط رکھی تھی۔ موسیٰ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اب آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، چھوٹی سی ہاٹ سی گڑیا۔ اس کے سراپے کو گہری نگاہوں سے دیکھتا ذرا سا مسکرایا۔ اس پر حور کو بھی اس کی مسکان میں ایک سکون عطا کر گئی تھی۔ وہ اتنا مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ وہ اسے بستر پر ہلکا سا پش کر گیا تو وہ سیدھا پیچھے جا کے لگی۔ اس کے دل فریب نشیب و فراز کو نہارتا وہ اپنی ہڈی اتار کر پرے پھینک گیا۔ اس کی بے باک نگاہوں کو دیکھتے حور مسمرائز سی اس کی حالت سے پیچھے ہٹنے کو تھی کہ وہ ایک دھیمی مسکان کے ساتھ اس کے چہرے کے بہت قریب آ گیا۔ حور نے گھبراتے ہوئے انداز میں اس کی آنکھوں پر دونوں ہاتھ جما دیے۔ کیوں ظلم کر رہی ہیں جانم؟ جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ اس کے چہرے پر جھکتا جا بجا اپنے لب رکھتا اسے بھی اپنے ساتھ گم کرتا چلا گیا۔ لائٹ ڈم کی اس پر مکمل طور پر چھاتا سارے پردے گراتا چلا گیا۔ حور نے بھی دل کی خوشی سے اپنا آپ اپنے محرم کو سونپ دیا۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ موسیٰ نے حور کی بات مانتے اپنے ماموں رضا اور سمد کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا اور سبھی پر یہ راز افشا ہو گیا تھا کہ موسیٰ دیکھ سکتا ہے۔ اس بار تو عائشہ کا جی چاہا سب کچھ تہس نہس کر دے، اور وہ کرنے کا ارادہ بھی رکھتی تھی، لیکن ایسے میں وہ ہنی مون دبئی جانے کا پلان بنا رہے تھے جسے عائشہ نے برباد کر دیا تھا۔ اس وقت ابھی بڑے ہال میں کمرے میں موجود تھے۔ آنسو تھے کہ عائشہ کی آنکھوں سے بہے جا رہے تھے اور سعدیہ بیگم کی سرخ نگاہوں سے بیٹی کو دیکھ رہی تھی جو چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ جو کھیل وہ کھیل چکی تھی، اب کچھ بھی کہنا سننا بیکار تھا۔ میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اچانک سے موسیٰ کی آواز نے وہاں موجود سکوت توڑا۔ اس پر حور بری طرح ڈگمگ گئی۔ پاس کھڑی فرحین بیگم نے اسے فوراً سہارا دیا۔ موسیٰ، میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا کبھی ہو، لیکن میری بیٹی کی عزت داؤ پر لگی اور تم ہی ہو جو اس داغ کو مٹا سکتے ہو۔ چچا یوسف نے موسیٰ کے آگے ہاتھ جوڑے۔ وہ ان کا ہاتھ تھام نہ سکا۔ وہ کچھ کہنے والا تھا جب سامنے پتھر بنی حور کو دیکھا۔ موسیٰ کا چہرہ حد درجہ سپاٹ تھا۔ وہ رو نہیں رہی تھی، لیکن اس کی غزالی آنکھیں پلکوں سمیت لرز رہی تھیں۔ نکاح کا بندوبست کر دیں، میں آ جاؤں گا، وہ اپنی کہتا حور کی جانب بڑھا اور اس کی کلائی سے تھام۔ حور نے اپنی کلائی نہ چھڑائی بلکہ اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی۔ میری بیٹی کے ساتھ سخت زیادتی ہے زبیر صاحب، اگر اسے کچھ بھی ہوا میں آپ سے کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی۔ فرحین بیگم روتے ہوئے وہاں سے اندر چلی گئی، جبکہ عائشہ کے چہرے پر ایک سکون تھا۔ فائنلی آج وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ گاڑی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے وہ بہت خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ حور بالکل خاموش تھی۔ وہ اس کی مسلسل خاموشی موسیٰ کے اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ ایک اور اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی حور، جو دل میں ہے بول دیں، بالآخر وہی ہوا، مجھے طلاق دے دیں۔ وہ بولی بھی تو کیا، موسیٰ کی روح ہی کھینچ لی۔ گاڑی کا کنٹرول اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور ان بیلنس ہوئی تو وہ فوراً ایک طرف کو پار کرتا گاڑی کو بریک لگا گیا۔ اس نے سانس گہرے ہوئے۔ آپ چاہتی ہیں موسیٰ شاہ مر جائے؟ وہ سامنے ونڈ اسکرین دیکھتا بہت دھیرے لہجے میں، سخت لہجے میں بولا، موسیٰ میں آپ کو نہیں بانٹ سکتی، میں مر جاؤں گی، میں مر رہی ہوں۔ یہی سب سوچ کر کہ آپ اور عائشہ، میرا سانس رک رہا ہے، میرا گلا گھونٹ کر سانس روک دیں یا مجھے الگ کر دیں، میں ایسے نہیں جی پاؤں گی۔ وہ بھی گہرا سانس بھر گئی۔ تو آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں، مجھ پر یقین نہیں ہے آپ کو؟ وہ دکھ سے بولا۔ آپ نے کیوں حامی بھری؟ کیوں کریں گے آپ اس سے نکاح؟ وہ جھوٹی، پہلے دن سے اس کی آپ پر نظر ہے، جانتا ہوں سب۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کی ساری چالوں کا جواب ایک ہی بار دے دوں۔ مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ اس کے آگے اپنی ہتھیلی پھیلا کر آپ مجھ سے وعدہ کریں، آپ صرف حور
اب کہ وہ حور کے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، دل سے صرف آپ کا ہوں، آپ کا ہی رہوں گا، آپ کو رخصت کروا کر لایا ہوں، جب سے صرف آپ کا ہوں، ہمیشہ کی طرح۔ اسے خود سے قریب کرتا اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا جوڑ گیا۔ جسٹ ٹرسٹ می موسیٰ، شاہ کی سانسیں اپنے حور کے ہونے سے چلتی ہیں۔ میری لائف میں حور صرف آپ ہیں، میری اپنی۔ اگر آئندہ مجھے چھوڑنے کی بات کی تو خود کو اور آپ کو دونوں کو مار دوں گا۔ وہ جنونی سا ہوا۔ حور اس کو یہی جنون تو چاہتی تھی۔ کچھ حد تک بھی وہ مطمئن ہو گئی۔ عائشہ نے بہت سوچ سمجھ کر موسیٰ پر الزام لگایا تھا۔ اسی کمرے میں آتا اس کے ساتھ زور زبردستی کرنے لگا اور اس پر موسیٰ نے خود پر گرا چکی تھی۔ اس نے اپنے کپڑے بھی پھاڑ دیے تھے کہ جھوٹ میں حقیقت کا رنگ بھر جائے۔ موسیٰ سمیت سب گھر والے جانتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن عائشہ نے اپنی عزت کا جنازہ نکال دیا تھا۔ مجبوراً چچا جان نے موسیٰ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنی بیٹی کو جان سے مار دے، لیکن بڑے بھائی نے روک لیا۔ وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ یا پھر 2 دن بعد نکاح کے لیے سب شاہ ہاؤس جمع ہو گئے تھے۔ عائشہ دلہن بنی بیٹھی تھی جب دروازہ کھول کر حور اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر عائشہ نے ایک طنز بھری مسکان اس کی طرف اچھالی اور اپنا لہنگا سنبھالتی اس کی جانب مڑی۔ فائنلی تمہارا شوہر میرا بن رہا ہے، دیکھنا کیسے اسے صرف اپنا بنا لوں گی، اپنے حسن اور محبت کے جال میں ایسا الجھاؤں گی کہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھے گا۔ وہ حور کو چیلنج کر رہی تھی، جبکہ حور جواباً مسکرا دی۔ سیج میں نے اپنے ہاتھوں سے سجائی ہے، امید کر سکتی ہوں کہ آپ اس سے آج تک صحیح سلامت پہنچ جاؤ۔ حور ذرا سا جھک کر کہہ دیا، آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے ہوئے تھی۔ اس کی بات پر عائشہ سناٹوں میں آ گئی۔ حیرت کی بات ہے، اپنی سوتن کے لیے سیج سجا کر آئی ہو، بھائی بہت بڑے دل والی ہو۔ عائشہ نے تمسخرانہ انداز میں سر جھٹکا تو حور بھی مسکرا دی۔ ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا کہ کس کی سیج سجی ہے۔ حور کے الفاظ ابھی منہ میں تھے کہ زبیر صاحب اور یوسف صاحب مولوی صاحب کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ عائشہ نے جھٹ سے گھونگھٹ اوڑھا، چہرے پر ایک دل فریب مسکان نے احاطہ کیا۔ عائشہ یوسف بنت یوسف شاہ، آپ کا نکاح کیف حسن محمد حسن سے 2000 روپے سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ عائشہ کو تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ گھونگھٹ الٹ کر باپ کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں پسٹل تھا۔ جیسے وہ بول کچھ نہیں رہے تھے، لیکن ان کی آنکھیں اور ان کا چہرہ سب بیان کر رہا تھا کہ انکار کس صورت میں سیدھا گولی کھانی پڑے گی۔ مولوی صاحب نے پھر سے پوچھا۔ وہ لب بھیج گئی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دے، تبھی اس کے باپ نے گن کو ان لاک کیا۔ قبول ہے، عائشہ نے گھبرا کر فوراً قبول کہا، جو حور کے دل کو سکون نصیب ہوا۔ اس نے گہرا سانس خارج کر دیا، افسوس بھری نگاہ عائشہ پر ڈالی اور باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر میں نکاح کی سنت مکمل ہوئی تو گھر آئے مہمانوں کو کھانا سرو کیا جانے لگا۔ عائشہ نے کمرے کے اندر اچھا خاصا شور مچایا، جس پر سعدیہ بیگم نے ایک تھپڑ بھی پڑا۔ حور کو اپنے نکاح والا دن یاد آیا۔ وہ نم آنکھوں سے دور کھڑی اپنا وقت سوچتی مسکرا رہی تھی۔ کیا ہوا، اکیلے اکیلے میری بیوی مسکرا رہی ہے؟ وہ جو سب سے الگ تھلگ کھڑی تھی، اچانک اپنے پیچھے موسیٰ کی موجودگی محسوس کرتے چونکی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر پوچھا، کچھ نہیں، یوں لگتا ہے کہ نکاح والے دن تھپڑ کھانا ہماری خاندانی ویترا بن گیا ہے۔ میں نے بھی کھایا تھا اور آج عائشہ نے بھی کھایا ہے۔ حور، یقین جانے مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ زور زبردستی ہو گئی ہے تو میں کبھی بھی ارے کیا بول رہے ہیں، اب بیوی ہوں آپ کی۔ میں نے تو آپ کی تصویر دیکھ کر اوکے کر دیا تھا، لیکن جب عائشہ نے مجھ پر آپ کی بینائی نہ ہونے کا بہانہ کچھ اس انداز میں پھوڑا کہ میں آپے سے باہر ہوتے انکار کر گئی۔ یقین جانیے نکاح کے بعد آپ کے سنگ رخصت ہوتے ہی دل سے آپ کو اپنا بنا لیا تھا، تبھی بات بات پر تانا دیتی تھی۔ وہ خفگی سے بولا، آپ کون سا کم تھے، دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی مجھے الو بنا رہے تھے؟ تو مجھے اس دن شک گزرا تو آپ پکڑے گئے، ورنہ آپ کو تو اب بھی نہ پکڑے جاتے۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے لڑاکا عورتوں کی طرح بولے جا رہی تھی۔ موسیٰ بھی دھیمی مسکان دے گیا، واقعی مان گئے، شادی کے 4 ماہ بعد بیوی نے مجھے پکڑ ہی لیا۔ آپ کی جگہ میں ہوتا تو ایک دن میں پکڑ لیتا۔ اس کے ارد گرد باہیں پھیلائے بولا، ویری فنی۔ وہ بھی مسکرائی تھی۔ بیوی ملنے سب سے پھر نکلتے ہیں، پتہ ہے نا آج رات کی فلائٹ ہے۔ وہ دونوں دبئی جا رہے تھے اپنی ہنی مون کے لیے، اور شاہ حویلی میں سب جانتے تھے سوائے عائشہ کے، جس نے حرکت کی تھی۔ اس کے بعد کوئی بھی اسے منہ نہیں لگا رہا تھا۔ فلائٹ رات کی ہے تو ابھی کیوں ملنا ہے، سب سے شام تک رکتے ہیں، یہی شادی والا گھر ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، بیوی شادی والا گھر آپ تھوڑی دیر کے لیے اگنور کریں اور اپنے بندے کی ضرورت کا خیال کریں۔ رات کی فلائٹ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اسپیشل مومنٹس دن میں انجوائے کر لیں۔ اب جلدی سے آ جائیں، سب سے مل کر پھر نکلتے ہیں۔ آپ کے لیے اسپیشل خوبصورت نائٹی آرڈر کی ہے، آج مجھے وہ دن میں پہن کے۔ موسیٰ، کیا ہو گیا ہے، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ وہ بری طرح سے بلش کرنے لگی تھی، جبکہ موسیٰ کا کہکا برخاستہ تھا۔ شام نہیں، عائشہ کی رخصتی ہو رہی ہے۔ اس کے جالیدار گھونگھٹ سے قہر برساتی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا اور اپنے دولہے کے ہمراہ گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ چلو اس کا بھی گھر بسا اب سازشیں کم کرے گی۔ ناممکن، موسیٰ نے یقین سے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس گھر میں ان میڈم کی شادی ہوئی ہے وہاں ان کی 3 نندیں اور 2 جٹھانیاں ہیں۔ مطلب سمجھو اب سازش کا ایک نیا ذخیرہ نکلے گا۔ خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے سازشی لوگ۔ موسیٰ کی بات پر حور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کس جنم کا بدلہ لیا ہے، وہ اتنا بڑا خاندان؟ عائشہ تو پاگل ہو جائے گی۔ اچھی بات ہے نا، اپنے گھر میں ہی لگی رہے گی اور ہماری جان چھوٹی رہے گی۔ اس کے بعد
پر حور نے ایک مکہ جڑ دیا۔ پوری چیز ہے آپ بیوی، ہاتھ ہولے رکھا کریں یار۔ وہ مصنوعی انداز میں اسے دیکھتے بولا، اپنی بار میں آپ کون سا ہاتھ ہولے رکھتے ہیں جو مجھے بول رہے ہیں؟ وہ بھی معنی خیزی سے بولتی۔ موسیٰ کو حیران کر گئی۔ چلیں آج پھر بتاتا ہوں آپ کو کہ ہاتھ کیسے ہولا رکھتے ہیں۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتا معنی خیزی سے بولا تو حور دل سے مسکراتے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ موسیٰ اتنے عرصے سے نفرت کی آگ میں جیتا رہا، لیکن حور کی محبت پا کر اس کے اندر کی نیگیٹیوٹی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ضروری نہیں نفرت کا جواب نفرت سے ہی دیا جائے، کیچڑ میں پتھر پھینکنے سے ہم خود بھی گندے ہوتے ہیں۔ حور جیسی معصوم دل لڑکی ہی موسیٰ کو ڈیزرو کرتی تھی، اسے اندھیروں کی دنیا سے باہر لا کھڑا کرتی۔ اور عائشہ کیا کرنے جا رہی تھی